آداب ناظرین، INA ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے عنبرپیٹ کی منظمہ مسجد خانہ کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کونسل کے صدر حکیم سید شاہ محمد خیر الدین نے کہا کہ مسلمان مسجد کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ایک بار جو مسجد بن جائے تو وہ تا قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو بینکوں کی بجائے اقلیتی مالیاتی کارپوریشن سے راست قرضے فراہم کیے جانے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری، صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل، آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت تلنگانہ بالخصوص ہمارے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ صاحب سے ایک چند سوالات میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوالات خود ہمارے چیف منسٹر نے کئی مرتبہ اپنی زبان سے دہرائے ہیں اور ان باتوں کا کرنے کا وعدہ کیے۔ میں ان کے ان وعدوں کو ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر 2000 کروڑ روپے سالانہ مائنارٹی بجٹ پاس کر رہے ہیں، لیکن ہر سال وہ بجٹ واپس جا رہا ہے۔ کہ واپس جانے کی وجوہات کا پتہ لگانا چاہیے، اور ہمارے کتنے نوجوانوں کو اس مائنارٹی بجٹ سے فائدہ پہنچا، اس کا ہم کو جو ہے نا حکومت حساب دے، اور ہر سال بجٹ واپس جانے کی وجوہات کا پتہ لگائیں۔ اور میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ بینک کے توسط سے جو لزوم رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے بینک بچوں کو جو ہے نا گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو لون پاس کرنے کے لیے جو ہے نا ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل یہ چاہتی ہے کہ راست فائنانس کارپوریشن کے ذریعے سے لون کو اجرا کیا جائے۔ دوسرا ہمارا اہم یہ مطالبہ نہیں، حکومت کا وعدہ ہے جو ہم یاد دلا رہے ہیں۔ ائمہ و مؤذنین کے اعزازی ابھی تک جاری نہیں ہوئے، اور کئی درخواستیں جو نا پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف حکومت توجہ دے۔ اور تیسرا ہمارے CM صاحب کا جو وعدہ ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ اعلان کیا تھا کہ وقف بورڈ کو جوڈیشنل درجہ دیا جائے گا، لیکن آج 5 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک اس کو درجہ نہیں دیا گیا، جس کی بنا پر اوقافی جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وقف بورڈ کو جوڈیشنل درجہ دیا جائے اور اوقافی جائیدادوں پر سے ناجائز قابضین کو ختم کیا جائے۔ اور اہم ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نہ صرف شہر بلکہ پورے تلنگانہ میں جہاں بھی اوقافی قبرستان ہوئیں، وہاں پر ان کی حصار بندی کی جائے اور مسلم میتوں کی مفت تدفین کے انتظامات کیے جائیں۔ اور اہم مطالبہ ہے، ہم یہ وزیر داخلہ کے سامنے بھی جو نا رکھ چکے ہیں، راست ملاقات کر کے ہمارے محمود علی صاحب، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک 7 مہینے کا عرصہ ہو چکا، پورا نہیں ہوا۔ ہمارے شہر میں مسلم میتوں کی منتقلی کے لیے ایک سواری نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ پورے ہندوستان میں ہمارا وقف بورڈ سب سے زیادہ دولت مند ہے اور سب سے زیادہ اوقافی املاک ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مسلمانوں کی میتوں کی منتقلی کے لیے ہمارے پاس ایک سواری نہیں ہے۔ اس کی طرف ہمارے چیف منسٹر کو فوری توجہ دینا چاہیے۔ اور ہمارا اور ایک مطالبہ یہ ہے کہ شہر کے مسلم قبرستانوں کی حصار بندی کی جائے اور وہاں پر غسل خانوں کو تعمیر کیا جائے۔ آج شہر میں فلاش سسٹم زندگی ہو گئی ہے، وہاں پر جو نا رہنا مشکل ہے، تو میتوں کے غسل کا ایک مسئلہ شہر میں پیدا ہو چکا ہے۔ لہذا اوقافی قبرستانوں میں اگر غسل خانوں کی تعمیر کیا جائے تو یہ مسلمانوں کا ایک اہم مسئلہ جو نا حل ہو سکتا ہے۔ اور اہم ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اوقافی درگاہوں اور مساجد کے لیے متولیوں کا تقرر کیا جائے یا وہاں پر انتظامی کمیٹی کو بنا دیا جائے، تاکہ وہاں کی اوقافی جائیدادوں کی حفاظت ہو سکے۔ اور اہم مطالبہ جو آج ہمارے حیدرآباد اور تلنگانہ میں جو چل رہا ہے، مسجد خانہ عنبرپیٹ جو 200 سالہ قدیم مسجد ہے، جو اوقافی گزٹ میں اس کا ذکر موجود ہے، قطب شاہی مسجد ہے، آج اس مسجد کو جو ہے نا خود ہمارے شہر میں اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔
हम ये हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उसी मुकाम पर मस्जिद को दोबारा तामीर की जाए, वरना मुसलमान शदीद एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे और हमारे मुतालबात की जो ना अदम एक सुई तो 4-5 साल से मुसलसल हो रही है। तो हम इस साल तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करते हैं कि बतौर एहतजाज मस्जिद शहीद होने की बिना बतौर एहतजाज हुकूमत की जानिब से जो इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाता है उसका बाइकाट करें और जो कपड़े दिए जाते हैं उसका भी बाइकाट करें, ताकि हुकूमत को एहसास हो जाए कि एक मस्जिद गिराने से मुसलमानों पर क्या गुजरती है। हम ये मुतालबा करते हैं और तमाम मुसलमानों से, तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो इफ्तार पार्टी का और रमज़ान तोहफ़ों का बाइकाट करें और हुकूमत को इस जानिब राग़िब करें कि फौरी वहाँ पर मस्जिद तामीर की जाए और किसी और दूसरे मुकाम पर ऐसा सानेहा फिर न हो। ये करना निहायत ज़रूरी है। और उसके साथ में हमारे शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, उलमाए जामिया निज़ामिया और मुअज़्ज़िज़ मशाइख़ उज़्ज़ाम से मैं मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस साल इफ्तार पार्टियों का बाइकाट कीजिए और लोगों को मुतवज्जो कीजिए, ताकि हमारी हुकूमत में को ये जो ना उसको एहसास हो जाए कि एक मस्जिद के गिराने से ये होता है, तो और मसाजिद की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं केसीआर साहब से कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी और इंशाअल्लाह ताला हमारे मसाजिद का, दरगाहों का हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इस साल तो हम जो है ना इफ्तार पार्टियों का बाइकाट। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।